بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جشن آزادی مبارک۔ یہ جملہ جو کہ اب ہیپی انڈیپینڈنس ڈے کی شکل اختیار کر چکا ہے، اگست کے مہینے میں اس کی بازگشت سنائی دینا شروع ہو جاتی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے ہاں اس کو منائے جانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارا بچپن جو کہ 90 کی دہائی میں گزرا، تب ہم نے بھی خیر جشن آزادی کو منایا ہی تھا، سہا نہیں تھا، مگر تب ہر گھر میں جشن آزادی کی سچی کہانی سنانے والے ایک بابا جی یا ایک اماں جی ضرور موجود تھیں۔ آج جب میں نے ان کہانیوں کو یاد کرنے کی کوشش کی اپنے بچوں کو سنانے کے لیے، تو تصدیق کرنے والی نانی اور تایا ابو اس دنیا سے جا چکے تھے۔ البتہ دادا جان ابھی حیات ہیں، مگر وہ شاید اب بتا نہ سکیں، کیونکہ اب ہمارا وہ بچپن ہی نہیں ہے کہ ان سے دہرا کر وہی باتیں پوچھیں اور وہ کبھی افسردہ اور کبھی ایک ہیرو کے انداز میں ہمیں سناتے چلے جائیں۔ چونکہ ہمارے آباء و اجداد بھی ہجرت کر کے آئے تھے، تو ان سے سنی ہوئی کچھ کہانیاں سنا دوں تاکہ یہ کہیں ہمارے ساتھ دفن نہ ہو جائے۔ میری نانی بتایا کرتی تھیں کہ جب پاکستان بنا تو ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ ہندو اور سکھ جہاں کمزور مسلمانوں کو دیکھتے ظلم و ستم شروع کر دیتے۔ میری نانی کی جٹھانی جو کہ بہت خوبصورت خاتون تھی، ان کے پیچھے ایک سکھ لگ گیا۔ اب ان کی گود میں ایک 3 سال کی بچی بھی تھی۔ وہ اپنی عزت بچاتے ہوئے بھاگیں، مگر اپنے آپ کو بے بس پا کر انہوں نے بچی کو باہر چھوڑ کر خود ایک کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ ان کی وہ بچی وہیں رہ گئی اور باقی خاندان ہجرت کر گیا۔ خاندان جب پاکستان پہنچ گیا تو 3-4 ماہ کے بعد بچی کے چچا یعنی میرے نانا نے بچی کو واپس لانے کا ارادہ کیا اور اپنے گاؤں جا پہنچے۔ وہاں جا کر بچی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا، تو معاملہ پنچایت تک جا پہنچا۔ خیر پنچایت نے فیصلہ دیا کہ بچی کو ہم دوسرے بچوں میں مکس کر کے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، آپ بچی کا نام لے کر آواز دیں، اگر وہ بھی آپ کو پہچان کر آپ کی طرف آ گئی تو آپ بچی کو لے جا سکتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس عرصے میں بچی بھول چکی ہوگی، مگر جب انہوں نے بچی کو آواز دی تو وہ اپنے چچا سے لپٹ گئی۔ اس طرح میرے نانا سرخرو ہو کر لوٹ آئے۔ اس بچی کو پھر میری نانی نے پالا، آج بھی وہ حیات ہیں۔ میری نانی کی ایک سہیلی تھیں اماں فیروزہ، جو نانی کی وفات کے بعد بھی اکثر امی کے پاس آتی رہتی تھیں۔ بہت حلیم اور سلجھی ہوئی شخصیت تھی ان کی۔ چند سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا۔ وہ بتاتی تھیں میں چھوٹی سی تھی، ہم لاشوں کے اوپر سے گزر کر آئے تھے، عجیب وحشت تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک حاملہ خاتون کو چارپائی پر ڈال کر لے جا رہے تھے، جو کہ بہت ہی تکلیف میں تھی۔ راستے میں حملہ ہو گیا۔ پھر مجھے صحیح سے یاد نہیں کیا ہوا تھا آگے، البتہ اماں فیروزہ انہوں نے پوری بات بتائی تھی۔ ہاں ایک اور کہانی سنائی انہوں نے۔ کہتی ہیں کہ میری ایک بڑی بہن تھی جو تب جوان تھی، جس کے بہت لمبے گھنے بال تھے۔ ہم اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہو گئے۔ راستے میں میری بہن کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور وہ وفات پا گئی۔ اب لمبا سفر، راستے میں عجیب خدشات، ایسے میں تھکے ماندے لوگوں کا ایک میت کو سنبھالے رکھنا بہت مشکل تھا، تو طے یہ پایا کہ اس کو ٹرین سے نیچے پھینک دیا جائے۔ کہتی ہیں جب ان کو نیچے پھینکا گیا تو ان کے بال ایک درخت جس کا وہ نام بھی لیتی تھی کہ ٹہنیوں میں پھنس گئے۔ کہتی ہیں میں دور تک اپنی بہن کو ایسے لٹکتا ہوا دیکھتی رہی کھڑکی سے۔ کیا تکلیف دہ مناظر ہوں گے وہ۔ گھروں میں بیٹھے آرام سے آزاد فضا میں سانس لینے والے میرے جیسے کئی لوگ فوراً اس معاملے میں دینی حکم کیا ہوگا سوچنے لگیں گے۔ دل کٹ نہیں گیا ہوگا ان کے ماں باپ کا جب اپنی اولاد کو انہوں نے ایسے پھینکا ہوگا، پر بس ایک نظریہ لے کر چلے تھے وہ لوگ، پاکستان، ہم آزاد ہوں گے، آزادی سے اسلام پر عمل کر سکیں گے۔
اس نظریے کی گٹھی اپنے بچوں کو دینا بہت ضروری ہے، ورنہ کہیں یہ دھندلے منظر ہمارے بچوں سے محو نہ ہو جائیں۔ جشن آزادی منانے کے لیے جھنڈیاں، سبز لباس، پورے پاکستان کو سجانے کے علاوہ بھی کچھ کام ہیں کرنے کے۔ پوچھیں اپنے بچوں سے کیوں پاکستان حاصل کیا ہمارے بزرگوں نے۔ اگر وہ کوئی واضح جواب نہ دے سکیں تو ابھی بھی وقت ہے، ان کو بتائیں، یاد کروائیں، گھول کر پلا دیں، خون میں شامل کر دیں، پر فراموش نہ کریں ان قربانیوں کو جو پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے دی ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔